السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ بہت پیارا موسم ہے، ہفتے کا دن ہے اور ہیپی نیو ایئر۔ آج یکم ہے، نیا سال ہے۔ نئے سال میں جناب وہی سارا موسم ہے، وہی حالات ہیں، وہی واقعات ہیں، وہی گھاس ہے، وہی پودے ہیں، وہی مانی خان ہے، وہی حالات ہیں، وہی مہنگائی ہے۔ تو جناب ایک ہنسا بدلے ہے، باقی کچھ نہیں بدلا۔ بدلے ہنسا، بس 21 تو 22 ہو گیا ہے باقی کچھ نہیں بدلا، سیم ہے بالکل۔ دیکھ لیں آپ، ہر چیز وہی سورج ہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید سورج کا رنگ بدلا ہوگا، لیکن وہی ہے جی، ہر چیز وہی ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر چیز وہی ہے۔ لیمو بھی وہی ہیں جی یہ دیکھیں، لیمو بھی وہی ہیں جی، پھول بھی وہی ہیں، پھول بھی وہی ہیں، لیمو بھی وہی ہیں، وہی سارا کچھ وہی ہے جناب۔ کی بدلا ہے جی؟ میں نے سمجھا کہ میں آج صبح اٹھوں گا نا تو ہر چیز بدلی ہوئی مجھے نظر آئے گی۔ او بھائی آ گیا ہے بھائی رات کو اتنی فائرنگ ہوئی کہ جناب بدل گیا، لیکن پتہ لگ گیا کہ صرف ہنسا بدلے ہے، باقی کچھ بھی نہیں بدلے۔ وہی عمران خان ہے، وہی اس کی تقریر لگی ہوئی ہے ٹی وی میں کھولے، وہی تقریر عمران خان دی لگی ہوئی تھی۔ تو کچھ بھی پھر کی بدلے ہے؟ چلو جی، کچھ نہیں بدلا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو تازہ ترین خبر یہ بتاتے ہیں۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا آپ کو مذاق میں کہہ دی ہے، بدلنا کیا ہوتا ہے، ہم نہیں بدلنا ہوتا ہے، موسم نے تو ایسے ہی رہنا ہے۔ تو یہ تو کروڑوں اربوں سالوں سے ایسے ہی سورج نکل رہا ہے اور آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ یہ ہماری گنتی ہے بھائی، یہ ہماری گنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ اب اندازہ کریں، وہ ہو سکتا ہے ابھی دنیا کو ایسے چند ہفتے ہی گزرے ہوں اور انہیں سالوں تک جینا ہو۔ 50,000 سال کا ایک دن، وہ مولانا حضرات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ ہن تسی اندازہ لا لو۔ چلیں جی، اب ہم یہ باتیں کرتے ہیں جناب۔ ابھی یہ نجم سیٹھی کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ مجبوراً سوچ رہی ہے کہ جناب علی نواز شریف کو دوبارہ لایا جائے، اور یہ خبریں عمران خان تک پہنچی ہیں۔ تو اس نے یہ اپنی تقریر میں کہا ہے کہ ایک مجرم کو دوبارہ لایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کیا جائے، اور وہ چوتھی دفعہ آ رہا ہے اور فلانا۔ یہ عمران خان نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو سمیل ہو گئی ہے، اس کی اپنی انٹیلیجنس جو اب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس کے بہت سارے ادارے ہوتے ہیں، تو اس کی اپنی انٹیلیجنس نے کہہ دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ایک تو بڑے تانے برداشت کر رہی ہے کہ جناب یہ سارا وہ لوگ ان کو گالیاں دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ تسی اینو لے کے آئے ہو، تسی اینو لے کے آئے تو تہاڈا قصور ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو اب مزید لوگوں کے تانے یہ برداشت نہیں کر سکتی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بس بھائی بس، بہت عرصہ ہو گیا ہے، اس کو بڑا ٹائم دیا گیا ہے، بڑی ڈھیل دی گئی ہے عمران کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، لیکن عمران نہیں ٹھیک کر سکا، اور اس کے جو کابینہ ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔ تو اس لیے اب اس کو جو ہے نا بدلو جی، بدلو، اور بدلو تو لاؤ کون؟ تو کس کو لاؤ جی؟ آخر اسٹیبلشمنٹ میں یہ بھی تو سوچنا ہوتا ہے نا، بھئی کس کو لائیں جی؟ انہوں نے کہا جی زرداری وغیرہ، انہوں نے کہا جی زرداری کے پاس تو عوامی حمایت ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے ادھر ادھر کوشش کی کہ جناب فلانا یہ ہے وہ ہے، تو بالآخر ان کی سوئی ادھر ہی اڑتی ہے کہ جی اونلی ون پرسن ہے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ کون؟ انہوں نے کہا جی نواز شریف۔ یہ آواز اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی ہے، اور اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ بھی میں نے تو یہ جو مبینہ طور پہ باتیں، افواہیں اب باتیں آ رہی ہیں کہ میں نے تو نون لیگ کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی، اور یہ ہے وہ ہے۔ تو یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ آ جائے تو ان کے حالات ٹھیک رہیں۔ اور دوسرا جو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو شہباز شریف اور بلاول بھٹو یہ بھی دونوں لگے ہوئے ہیں کہ جناب ہم ٹھیک ہیں، ایک کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جی ہم آپ کے لیے ٹھیک ہیں، اور یہ ہے وہ۔
وہ تو اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کو یہ آواز آ گئی ہے کہ نواز شریف کے علاوہ اس ملک کو کوئی اس وقت ٹھیک نہیں کر سکتا، اور خاص طور پہ جو عمران خان نے جو گڑھا کھودا ہے، یہ جو کنواں کھودا ہے گندا اور بالکل ہر چیز ڈبو کے رکھ دی ہے اس کنویں میں، اس میں سے پاکستان کو نکال سکتا ہے تو صرف نواز شریف نکال سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ عوام ہے۔ اتنی عوام آپ دیکھ لیں کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کوئی لیڈر دیکھ لیں، میں آپ کو پیپلز پارٹی کی میں نے مثال دے دی ہے، دوسری بڑی پارٹی ہے وہ نہیں ہے۔ عمران خان بری طرح پٹ گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے۔ تو ان حالات میں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا ایک بات، دوسری جو مجبوری بن رہی ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی، دوسری مجبوری وہ یہ ہے کہ چائنا نے، سعودی عرب نے اور یہ اتنے جتنے بھی یہ ممالک ہیں ہمارے قریبی، انہوں نے کہا ہے جی کہ بس ختم، چائنا کا سی پیک ختم ہو گیا ہے یار۔ سی پیک کوئی تھوڑا ہے، ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے کروڑوں روپے کاروبار پہ لگاتا ہے، آپ کا جو ملازم ہے وہ آپ کا کاروبار خراب کر رہا ہے، آپ اس کو بدلیں گے نہیں؟ کروڑوں روپیہ آپ نے لگایا ہوا ہے، کروڑوں روپیہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ چائنا نے اعتراض کیا ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ 2 بلین کے لیے اتنی شرائط اپنی IMF کی مان رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کہا جی کہ اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں تو ہم 35 ملین دینے کے لیے تیار ہیں۔ 2 ملین کے لیے اتنا آپ بوجھ اٹھا رہے ہیں، اتنے قرضے ہو رہے ہیں، رات کو عمران نے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا ہے، صبح یہ تحفہ دیا ہے نئے سال کا، اس نے بتا دیا ہے کہ مجھ سے اچھائی کی امید نہ رکھو۔ وہ دے ہی نہیں سکتا، میں نے بتایا نا بندے کا ذہن ہوتا ہے، نہیں دے سکتا۔ وہ جو خود لینے والا ہے وہ دے نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، جو خود لینے والا ہے وہ دے نہیں سکتا، یہ پکی بات ہے۔ اچھا جی، تو جو بیرونی دباؤ ہے نا، یہ میں تازہ ترین آپ کو بتا رہا ہوں جو سروے ہوئے، بیرونی دباؤ آ گیا ہے کہ جناب فوری طور پہ جو ہے نا اس حکومت کو بدلا جائے، اس کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے سی پیک کے حوالے سے چائنا کے پیسے بھی تو ڈوب رہے ہیں نا، اگر یہ لیٹ ہو رہے ہیں، ہر چیز ایک لیٹ ہوتی ہے۔ آج میں نے ٹھیکہ اگر گھر کا دیا ہے کہ جی وہ انہوں نے بتایا کہ جی یہ 50 لاکھ میں بنے گا، ہفتے کے بعد دوں گا تو وہ کہیں گے جی 60 لاکھ میں بنے گا، اس کے اگلے ہفتے بعد دوں گا تو 70 لاکھ۔ قیمت بڑھتی جاتی ہے نا، ہر چیز کی قیمت بڑھتی جاتی ہے انٹرنیشنلی طور پہ۔ تو انہوں نے یہ چائنا نے خاص طور پہ کہا ہے کہ سی پیک ٹھپ ہو گیا ہے، اتنا بڑا منصوبہ ہے تو یہ نہیں چلاتا، تو ہمیں وہی پرانا سیٹ اپ چاہیے۔ تو یہ، اور دوسرا آپ کو میں نے پچھلے ایک ویڈیو بتائی تھی کہ 3 ملک جو ہیں وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ نواز شریف کو لایا جائے اور عمران خان کو چھٹی کرائی جائے، کیونکہ ان سب کے جو ہے نا مفادات یہاں پہ وابستہ ہے۔ تو ایک اندرونی دباؤ اور ایک بیرونی دباؤ، اس لیے اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ رجوع کیا ہے نواز شریف صاحب سے کہ آپ جو ہے نا آنے کا ارادہ کریں۔ یہ آپ کو تازہ ترین بتا رہا ہوں، یہ پرانی باتیں نہیں ہیں۔ آپ آنے کا کریں، اور ادھر ہم کوئی جو ہے نا ہم غیر جانبدار رہیں گے، سارا کچھ کریں گے، تو آپ آ کے حالات ٹھیک کریں۔ یہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی سمجھ لو مجبوری ہے، کیونکہ ہم نے باہر کے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے امریکہ بھی شامل ہو۔ یہ میں کنفرم نہیں کہہ رہا، جو 3 ممالک ہیں نا اس میں چائنا تو ہے، اور قطر وغیرہ کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ چلیں جی، وہ باقیوں کا ہمیں نہیں پتا، ہم اندازہ ہی لگا رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہوتے ہیں نا۔ امریکہ کے صدر نے عمران خان کی خواہش کے باوجود کہ اس نے انٹرویو میں کہا ہے کہ میرے ساتھ جی ٹیلی فون پہ بات ہی نہیں کرتا، تو اس نے پھر بھی نہیں کی۔ یعنی کہ عمران خان نے وہ گارجین کو یا کس کو یا ٹائم کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میرے ساتھ جی اوباما ٹیلی فون پہ بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو حالات ہو گئے ہیں، اور عمران خان نے مودی کو فون کیے تو مودی نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ یہ تو حالات ہو گئے ہیں، آپ دیکھ لیں کیسے حالات پاکستان کے ہو گئے ہیں۔ تو ان حالات میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ آپ آنے کا پروگرام بنائیں، اور جس طریقے سے بھی آپ کے جو کیس ہیں لیگل طریقے سے جو ختم ہونے ہیں وہ اپنے ختم کروائیں، اور اس ملک کو جو ہے نا آپ کریں۔ الیکشن وغیرہ بھی ہو جائیں گے، سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب جو نئے پیشن گوئی کرنے والے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سال ہو جائیں گے، اس سال تو لازمی ہو جائیں گے، کیونکہ اگلے سال تو ڈیو ہیں۔ اس لیے اب یہ تازہ ترین آپ کو بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ نواز شریف سے رابطہ قائم کیا ہے کہ پیچھے موڑوے سائیاں
تیری لوڑ پہ گئی، یہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اوکے جی، خدا حافظ۔